يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو روزے کے فدیے اور روزے کے کفارے کے ذیل میں چل رہی تھی، اور ایک مسئلہ جس کا ہم نے آپ سے ایک اخلاقی وعدہ کیا تھا کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچپنے میں ہم نے مثلا روزہ چھوڑ دیا بچپنے میں، اور لا علمی کی وجہ سے روزہ چھوڑا. بالخصوص خواتین یہ سوال کرتی ہیں اپنے بچپنے کے بارے میں، کیونکہ بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر تکلیف شرعی لڑکوں کی نسبت پہلے آ جاتی ہے.
یعنی 9 سال قمری، ہجری، اردو والے قمری ہجری، اردو تو بہرحال صحیح نہیں ہے لیکن اسلامی جو بھی اس کو تعبیر کریں، 9 سال مکمل ہونے کے بعد 10ویں سال کا پہلا دن ایک بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ اچھا، آج کل یہ ایک اویئرنیس اور ایک اطلاعات عمومی اور شریعت سے نسبتاً زیادہ واقفیت جو آج کل پیدا ہوئی ہے، تو شاید عام طور پر بالخصوص وہ گھرانے کہ جو درس و دروس سے کسی طرح سے بھی متصل اور کانٹیکٹ میں ہیں، وہ ان مسائل سے بھی آگاہ ہیں اور شریعت کے بھی پابند ہیں اور شریعت کو بھی فالو کرتے ہیں ایک حد تک، یعنی ایک حد تک ایک مجموعی لحاظ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ ظاہر ہے بعض گھرانے الحمدللہ بہت ہی زیادہ دیندار اور اپنے لحاظ سے پوری شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ یہ واقعاً کہ انشاءاللہ جب ہم توجہ کیجیے گا کہ جب ہم آج سے انشاءاللہ صحیفہ سجادیہ کی گفتگو کو شروع کریں گے، کہ جو اس کل کے نقل کے مطابق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خصوصی سفارش صحیفہ سجادیہ کے لیے ایک خصوصی سفارش ہے، اس کو مطالعہ کرنے کے بارے میں، تو خداوند متعال کا احسان ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دی، صحیح راستے کی ہدایت دی، اور واقعاً یعنی انسان تصور کریں ہمارا کیا کمال ہے، یعنی آج ہم جہاں کھڑے ہیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے چھوڑ دیں، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے بھی سیم یہی حال ہے، انسان کیا تصور کرتا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، آیا میرے ایفرٹس سے میں یہاں تک پہنچا ہوں؟ یقینی طور پر خداوند متعال کی توفیقات، خداوند متعال کی ہدایت اور خداوند متعال کی عنایتوں کے بعد انسان کے ایفرٹس ہوتے ہیں جو انسان کو خدا کا قرب اور دین حق اور صحیح راستے پر عمل کرنے کو انسان انتخاب کرتا ہے، اور انسان اپنی مرضی سے تبھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اجر دیا جاتا ہے، لیکن خداوند متعال نے ایسے اسباب مہیا کیے، ایسے اسباب مہیا کیے کہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو وہ اسباب مہیا نہیں ہیں، الحمدللہ۔ مثلا یہ دربار معصومین علیہ السلام جو ہے پورا سال درس و دروس کو منعقد کرنا اور مومن و مومنات کو اس کو سننے کی توفیق حاصل ہونا، یہ واقعاً خداوند متعال کا ایک کرم ہے، خداوند متعال کا ایک لطف ہے، ورنہ ہم بھی دنیا کے لوگوں کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ علی یہ حال، یہ واقعاً مہینہ شکر کا مہینہ ہے، ویسے ہی انسان پورا مہینہ، پوری زندگی ہر نماز کے بعد ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنے والا ہو، لیکن خصوصی طور پر اس ماہ مبارک اور ماہ رحمت اور ماہ مغفرت میں خدا کا خصوصی شکر ادا کریں، خدا کا خصوصی شکر ادا کریں، خدا ہمیں توفیق دے، اور واقعاً خدا کی تمام نعمتوں پہ ہم
خدا کی حمد کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو یہ بہرحال خداوند متعال نے ہمارے لیے یہ اسباب مہیا کیے کہ ہم خود بخود چلتے 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 اس ہدایت کے، خداوند متعال کی ہدایت کے دوش پر چلتے چلتے ہم یہاں تک بیٹھے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، اور الحمدللہ ذکر خدا اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے اور سننے کا موقع ملتا ہے۔ یہ واقعا خدا کی حمد ہے، خدا کا شکر ہے۔ بس بہت سارے مومنین مسائل سے آگاہ ہیں، اور ویسے بھی اوورآل جنرلی طور پر، عمومی طور پر ایک دین اور شریعت سے آگاہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خواتین کی بچپن میں اویئرنیس نہیں تھی، نہیں معلوم تھا، ظاہر ہے وہ اب یہ جو بھی اس کے اسباب ہیں دنیاوی اسباب، اس کے لحاظ سے اتنی اویئرنیس وغیرہ نہیں تھی۔ آج اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور ان چیزوں کے ذریعے سے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ الحمدللہ خداوند متعال نے ہمارے لیے ہدایت کے راستوں کو مزید آسان کر دیا۔ جہاں آزمائش میں اضافہ ہوا، اور یہ بات یاد رہے، جہاں آزمائش میں اضافہ ہوا، جہاں فتنہ و فساد میں اضافہ ہوا، وہاں ہدایت کے لیے بھی ہمارے لیے راستے زیادہ، اس کے ریسورسز آسان ہو گئے۔ اللہ یہ حال کفارہ واجب ہوتا ہے جب انسان مبطلات روزہ کو انجام دے۔ مبطلات روزہ اب چند میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ کھانا پینا، کہ عام طور پر روزہ یہی کھانا پینا ہی تصور ہوتا ہے، لیکن منحصر نہیں ہے کھانے پینے میں، لیکن کھانا پینا جماع، استمناء، غسل جنابت، یا خواتین کے بعض غسل جو واجب ہو جائے اور انسان اس کو انجام نہ دے تو کفارہ واجب ہوتا ہے۔ آگاہی سیستانی کے لحاظ سے یہ جو میں نے شمار کیے کفارہ ان میں ہی واجب ہے۔ اگر انسان اس کو انجام دیتا ہے تو کفارہ اس میں واجب ہے۔ قے کرنے سے آگاہی سیستانی کے نزدیک کفارہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح خدا، رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا، آغا خوئی اور مشہور فقہا آغا خمینی اور آغا خوئی وغیرہ کہتے ہیں نہیں، اس کو بھی انجام دینے سے کفارہ واجب ہے، لیکن ظاہراً آغا خمینی بھی کہتے ہیں، ظاہراً میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ آغا خمینی بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس طرح آغا خوئی کے تمام مبطلات روزہ کو انجام دینا موجب کفارہ ہے، کفارہ واجب ہے۔ لیکن آگے سیستانی یہی جو میں نے آپ کے سامنے شمار کیے اسی میں فقط کفارہ ہے۔ اچھا، آدمی جب ظاہر روزہ نہیں رکھتا ہے تو بنیادی طور پر وہ کھانا ہی کھا رہا ہوتا ہے یا پانی ہی پی رہا ہوتا ہے۔ خوب، اب دو چیزیں ہیں، ایک دفعہ روزے کا باطل ہونا، ایک دفعہ کفارہ آنا، یہ دو الگ الگ گفتگو ہے۔ روزے کا باطل ہونا تو بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کفارہ نہ ہو، جیسے آگئی سیستانی کے لحاظ سے جیسے قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا، خدا، رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی نسبت جھوٹی بات منسوب کرنا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزہ باطل ہو گیا از ایکول ٹو یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد انسان اس روزے کی قضا کرے، اس روزے کی قضا کرے۔ یہ ہے روزہ باطل ہونے کی ڈیفینیشن اور روزہ باطل ہونے کا معنی۔ توجہ فرمائے آپ نے، روزہ باطل ہونا ایک الگ چیز ہے،
اور کفارہ ہونا الگ چیز ہے. روزہ باطل ہونے کی میں 2 ایگزامپل دے دوں جو بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ ہر سال 4-5 یا شاید زیادہ افراد یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں. کم و زیادہ ہر سال کو بھی کم و زیادہ میں ڈال دیں اور لوگوں میں بھی کم و زیادہ میں ڈال دیں. ایک اپروکسیمیٹلی بات کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ 2 بڑی اہم امپورٹنٹ مثال دے رہا ہوں جو پریکٹیکل مثال ہے. ایک یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتے ہوئے کہ افطار کا ٹائم ہو گیا اور بھول سے کوئی چیز کھا لے. جب بھول سے لفظ غلط ہے، اس خیال سے کہ افطار کا ٹائم ہو گیا اس نے کوئی مثلا روزہ کھول لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو افطار سے پہلے روزہ کھول لیا یا ٹائم ہونے سے پہلے روزہ کھول لیا. تو یہاں پر کفارہ واجب نہیں کیونکہ جان بوجھ کے تو نہیں کھایا، لیکن یہ روزہ باطل ہو گیا. یہ روزہ باطل ہو گیا، فقہی لحاظ سے یہ روزہ باطل ہے. روزے کی برکتیں حاصل ہو گئی ہوگی انشاءاللہ، ماہ مبارک رمضان کی برکتیں حاصل ہو گئی ہوگی انشاءاللہ، اور جو بھی اس کے فضائل ہیں وہ انشاءاللہ العزیز حاصل ہو گئے ہوں گے، لیکن فقہی لحاظ سے ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اچھا، اب ہم نے کسی جگہ پر یہ جواب دیا تو کسی نے پلٹ کر سوال کیا کہ غلطی سے کھانے پر تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. تو 2 الگ الگ بحثیں ہیں، 2 الگ الگ باتیں ہیں. غلطی سے کھا لینا، بھول سے کھا لینا وہ ایک الگ میٹر ہے. بھول سے کھا لینا، غلطی سے کھا لینے کا مطلب یہ کہ میں متوجہ نہیں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، متوجہ نہیں ہوں روزے سے ہوں. مثلا دوپہر 12 بجے سخت پیاس لگ رہی تھی، پانی پی لیا، پھر یاد ہے وہ آج تو میرا روزہ تھا. کہ یہ خوش قسمت افراد کو نصیب ہوتی ہے یہ نعمت الہی. اور روزہ بالکل صحیح ہے کیونکہ بھول کر کھایا ہے. اس کو کہتے ہیں بھول جانا. کیا بھول جانا؟ کہ میں روزے سے ہوں، اس کو بھول جانا. لیکن جو مغرب کے قریب بھول کر، غلطی سے بھول کر نہیں، غلطی سے وقت سے پہلے کھا لیتا ہے تو غلطی سے اگر وہ وقت سے پہلے کھا لے تو یہ بھول کر نہیں کھایا، متوجہ کہ میں دسترخوان پہ بیٹھا ہے، کھجور کھا رہا ہے، دعا پڑھی اس نے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، تو دعا پڑھی اس نے، لیکن جو ہے وہ کھا لیا، سمجھ آتا کہ ٹائم ہو گیا. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا کہ وقت سے پہلے کھا لیا. یہاں پر ایک مسئلہ، اب مسئلے سے مسئلہ، ایک مسئلہ پھر ایک حد تک شاید ضروری یا بہرحال کام کا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے پر عمل نہ کریں. کیوں؟ اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ روزہ افطار کرنے کا ٹائم کیا ہے. روزہ افطار کرنے کا ٹائم کیا ہے؟ روزہ افطار کرنے کا ٹائم مغرب شرعی ہے. مغرب شرعی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مغرب شرعی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں، ہم بعض اوقات ہم شیعہ ایسی چیزوں میں مناظرہ کرتے ہیں، عوامی مناظرہ، علماء کا مناظرہ نہیں. علماء کا مناظرہ علمی مناظرہ ہوتا ہے، عوامی مناظرہ. ایسی چیزوں میں ہم عوامی مناظرہ کرتے ہیں کہ جو مناظرے کا میدان نہیں ہے. مثلا یہی کہ نماز مغرب کا ٹائم کب ہوتا ہے، نماز مغرب کا ٹائم کب ہوتا ہے، یہ عوامی مناظرہ ہے. نہیں، باقاعدہ ایک صاحب
ہمیں دلیل بھی دے رہے ہیں اس کی کہ جب ٹریفک پولیس نے اسکوٹر والے کو روکا اور کہا کہ تمہاری ہیڈ لائٹ نہیں کھلی ہوئی ہے، چالان ہوگا، غروب آفتاب ہو چکا ہے اور شیعوں کی اذان نہیں ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی تو اجالا ہے. یہ مناظرے کا انداز ہے. بس پتا چلا کہ اس پہ چالان نہیں کٹے گا کیونکہ ابھی رات نہیں ہوئی ہے. جب رات نہیں ہوئی تو افطار کس طرح ہوگا، مغرب کا ٹائم کیسے ہوگا؟ خدا را دین کے ساتھ مسخرہ نہ کریں. ہمارے خود علماء کے درمیان روایات موجود ہیں، ایک بحث ہے، ایک گفتگو ہے، ایک ڈیبیٹ ہے کہ مغرب شرعی کا ٹائم کب ہوتا ہے. آیا غروب آفتاب سن سیٹ کے بعد وہ جو ایک سرخی نکلتی ہے مشرق سے اور وہ سر سے گزر جائے، جس پر ہم عام طور پر افطار کرتے ہیں مغرب شرعی، آیا اس پر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے یا غروب آفتاب پر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے؟ یہ گفتگو ہے. اور آگئے خوئی، آگئے سیستانی، یہ دونوں احتیاط واجب لگاتے ہیں. دونوں احتیاط واجب لگاتے ہیں. کیا احتیاط واجب لگاتے ہیں؟ کہ غروب آفتاب سن سیٹ کے اوپر مغرب کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. احتیاط واجب ہے. لیکن چونکہ احتیاط واجب ہے لہذا اس مسئلے میں جو مسئلہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا کہ اگر کوئی 2-4 منٹ پہلے اگر افطار کر لے تو اس نے احتیاط واجب کی مخالفت کی. اور احتیاط واجب میں آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں، آغا سیستانی اور آخوی دونوں کا سیم ہے، اگرچہ آغا سیستانی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اہل سنت کی اذان پر اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ سن سیٹ ہو چکا ہے، غروب آفتاب ہو چکا ہے، فی الحال انتظار کریں. آپ کتنا انتظار کریں؟ اتنا انتظار کریں کہ سرخی آپ کے سر سے ظاہر ہو جائے، یعنی وہی مغرب شرعی جو ہم شیعہ جس پر نماز پڑھتے ہیں، اتنا انتظار کریں. فتویٰ ہے کب؟ جب آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو جائے کہ آیا سن سیٹ ہوا یا نہیں ہوا ہے. اور اگر یقین ہے 100%، اگر یقین ہے 100% کہ سن سیٹ ہو گیا ہے تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ اس پر نہ افطار کیا جائے نہ مغرب کی نماز پڑھی جائے. احتیاط واجب ہے. اب کبھی انسان اگر یہ غلطی کر بیٹھے اور مغرب سے پہلے بھول کر افطار کر لے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. ویسے تو مستحب ہے کہ انسان نماز مغرب اور عشاء کے بعد افطار کرے، نماز مغرب اور عشاء کے بعد افطار کرے. اور مغرب اور عشاء کی بعد کا افطار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نہ یہ کہ جلدی مغرب پڑھ لی، جلدی عشاء پڑھ لی اور افطار کر لیں. نہیں، یہاں پر دو مستحب کے درمیان ٹکراؤ ہے. اور اگر سیستانی سے استفتاء کیجئے گا کہ کون سا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہم اپنا ظاہری خیال بھی بیان کر دیں گے لیکن آگے سیستانی آپ کی نظر نہیں بیان کریں گے، لیکن جو ہمارا خیال ہے وہ بیان کر دیں گے کہ ایک طرف عشاء کی فضیلت کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے. عشاء کی فضیلت کا وقت اپروکسیمیٹلی 40 to 45 منٹس کے بعد شروع ہوگا. 40 to 40 منٹس کے بعد عشاء کی فضیلت کا وقت، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا لیکن فضیلت کا وقت تھوڑا تاخیر سے ہے. اب دوسری طرف ہمارے پاس بس اس مستحب کا تقاضا یہ ہے کہ عشاء کتنے بجے پڑھیں؟ 40 سے 45 منٹ کے بعد مغرب کی اذان کے. دوسری طرف ہمارے پاس مستحب کیا ہے کہ مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد افطار کریں. اور روایت کا جملہ ہے تاکہ تمہاری نماز روزے دار کی نماز بن جائے، تاکہ تمہاری نماز روزے دار کی نماز بن جائے.
اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نماز مغرب پڑھیں، تعقیبات پڑھیں، انتظار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، عشاء پڑھیں عشاء کی فضیلت کے وقت، اور پھر افطار کریں۔ ہاں اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو وہ خوش قسمتی اس کی کہوں یا کیا کہوں، اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو مستحب ہے کہ اتنی تاخیر کر دیں کہ اس کی فضیلت کی نماز لیٹ نہ ہو جائے اور جا کے اس کے ساتھ افطار کر دیں۔ اگر کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اصل مستحب یہ ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر ان دو مستحب کے درمیان ہمیں ٹکرانا ہے کہ دونوں نمازوں کو میں لوں یا عشاء کی فضیلت کو لوں، دونوں نمازوں کو روزے کی حالت میں پڑھوں یا عشاء کی فضیلت کو لوں، تو بعید نہیں ہے، جس طرح روایتیں صحیحہ ظاہراً بلکہ موجود ہے کہ عشاء کی فضیلت کی امپورٹنس زیادہ ہے، عشاء کی فضیلت کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ بہرحال اب یہاں پر کل جو مجھے مسائل بیان کرنے اس کی میں فہرست بیان کر دیتا ہوں، ٹائم آج میں نے بہت زیادہ لے لیا، اگرچہ اخلاقی گفتگو بھی ہم نے تھوڑی بہت اس میں کور کی ہے، کہ کل دوسرا پوائنٹ ہم بیان کریں گے کہ جہاں پر صرف قضا واجب ہے، اذان فجر میں جب انسان صبح کی وقت کی غلطی کرے، اور کہاں پر قضا ہے کہاں پر کفارہ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اگرچہ ہم نے وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ انشاءاللہ العزیز، وعدہ سے مراد نہ کہ کوئی وعدہ شرعی ہے، لیکن ایک وعدہ اخلاقی تھا، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز آنے والی گفتگو میں، کہ دعا جو ماہ مبارک رمضان میں ایک جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں دعا کو ترک نہ کرے، ویسے بھی کسی حال میں دعا کو ترک نہ کرے، لیکن خصوصی طور پر ماہ مبارک رمضان میں، اور اس سے زیادہ اخص اور زیادہ خصوصیت واجب نمازوں کے بعد، واجب نمازوں کے بعد انسان دعاؤں کو فراموش نہ کرے، اپنی حاجتوں کو خدا سے طلب کرے۔ اچھا الحمدللہ ماہ مبارک رمضان میں ایک ٹرینڈ بھی ہے، اور اچھا ٹرینڈ ہے، کہ بعض دعائیں جو ماہ مبارک رمضان میں نماز کے بعد انسان پڑھنے کی عادت رکھتا ہے، یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم، یا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یا اس کے علاوہ اور دعائیں کہ جس میں حج اور باقی چیزوں کو خدا سے طلب کیا گیا ہے، تو ایک حد تک مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک حد تک ہے، کیونکہ ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ کہ جب ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دعا کا معنی تو نہیں پتہ ہے، ہمیں دعا کی عظمت، دعا کی امپورٹنس، یعنی ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ کیا خزانہ ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، متاسفانہ ہم غافل ہوتے ہیں، اور چاہے اس کا معنی جاننے والے ہوں، چاہے اس کا معنی جاننے والے نہ ہوں، کیونکہ وہ اپنی روٹین کے مطابق یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، اور یہ جو دعا پڑھ رہا ہے انسان ان کے معنی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ دعا انسان توجہ کے ساتھ چاہے مختصر دعا کرے، اور انشاءاللہ اس سے متعلق ہماری گفتگو رہے گی، اگرچہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک روایت اس ذیل میں بیان کی تھی، لیکن انشاءاللہ چند پوائنٹس، چند سوالات جو میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، کہ دعا کے وقت ہاتھوں کو کیوں بلند کریں، دعا کو زبان سے کیوں ادا کریں، واجب نماز کے بعد دعا کیوں کریں، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ صحیفہ سجادیہ سلام اللہ علیہ اور ماہ مبارک رمضان کہ فی الحال ہم اب یہ تو خدا کی مرضی ہے، اس لیے کہ یہ میرے اختیار میں تو کم از کم نہیں ہے، ممکن ہے ایک عام مقرر کے اختیار میں ہو، میرے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن باقی خدا کی مرضی ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں دو اہم دعائیں جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے، ایک امام سجاد علیہ السلام کی وہ دعا کہ جو
ماہ مبارک رمضان جب داخل ہوتا تھا تو آپ یہ دعا تلاوت فرماتے تھے. اب وقت تو ظاہر گزر گیا، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، ہم آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، اس لیے یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. اور اس میں ماہ مبارک رمضان، توجہ کریں اس دعا میں کیا ہے. اس دعا میں یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا سوال کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ دو دعائیں، ایک کہ وَقَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام اذا دخل شہر رمضان، کہ آپ سلام اللہ علیہ کی دعا کہ جب ماہ مبارک رمضان، شہر رمضان داخل ہوتا تھا تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور دوسری دعا ہے جس کو ہم مورد گفتگو قرار دیں گے اپنی ان چند روزہ گفتگو کے لیے، وہ ہے وداع شہر رمضان، کہ امام سجاد علیہ السلام وداع شہر رمضان کے وقت جو دعا تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی بہرحال ہماری کوشش ہوگی. مجھے نہیں معلوم کہ میں ان دو دعاؤں کو اپنے اس چند روزہ گفتگو میں اس کو کور کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. انشاءاللہ ممکن ہے، ایسے تو بہت بعید ہے کہ 2-4 دن میں اس دعا کو ختم کر دوں، پھر ہم دوسری دعاؤں کو دیکھیں گے جو ماہ مبارک رمضان سے کسی طرح سے کنیکٹڈ ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کیجئے گا کہ اگر ہو سکے تو آپ، اگرچہ تھک جائیں گے آپ لوگ، اور بالخصوص تھکاوٹ دگنی تگنی ہو جائے گی جب آپ میرے ساتھ ساتھ گفتگو بھی سن رہے ہوں گے، کہ مولانا نے ایک خواہش کی تھی کہ گفتگو کے درمیان صحیفہ سجادیہ کو اپنے ساتھ رکھیے گا. تو ممکن ہے آپ بعض اوقات بعض ایام میں یہ دیکھیں کہ ہم نے صحیفہ سجادیہ سے ایک جملہ بھی نہیں پڑھا اور آپ کے ہاتھ میں صحیفہ سجادیہ ہی خالی رہ گئی. تو بہرحال ان تمام چیزوں کی میں معذرت چاہتا ہوں ابتدائی طور پر، کہ میری گفتگو کی وجہ سے اگر آپ کو کسی طرح اگر اذیت یا زحمت یا مشکل ہوئی ہو تو اس کی معذرت چاہتا ہوں. آپ سلام اللہ علیہ اس دعا کا آغاز کرتے ہیں خدا کی حمد سے. الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ. واہ، عجیب انداز ہے. یعنی ابتدائی ہی اس دعا کی ایک خوبصورت انداز، ایک کمال کا انداز اور ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے اس کی حمد کی ہدایت دی. حمد بھی اسی کی، اور کس بات پر حمد، کہ حمد کرنے کی توفیق عطا کی. خدا کا شکر، خدا کی حمد. دیکھیں ایک چیز ہے خدا کا شکر ادا کرنا. اچھا، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں شکر کا معنی واضح ہے، شکر کا معنی واضح ہے. شکر کا مطلب اگر کسی کو کہیں کہ شکر کا ٹرانسلیشن کریں تو شکر کا ٹرانسلیشن یہ کہ کسی کا تھینکفل رہنا، کسی کی نعمتیں، کسی کی عطائیں، کسی کی عنایتوں کے اوپر کسی کا تھینکفل ہونا، یہ شکر کہلاتا ہے. یہ شکر کہلاتا ہے. شکر یعنی خدا کی، اب شکر خاص، ایک دفعہ آپ عام انسانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، غیر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کہ اس کی گفتگو ہم اس ذیل میں کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس کی گفتگو، کیا گفتگو؟ کہ غیر خدا کے بارے میں تھینکفل رہنا، غیر خدا کے بارے میں شکریہ کرنا.
اس پر ہماری گفتگو رہے گی. لیکن خدا کا شکر ادا کرنا یعنی خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرنا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، عجیب آیت ہے واقعہ یہ. قلیل من عبادی، عجیب خدا کا ایک شکوہ ہے اپنے بندے سے، ایک شکوہ ہے اپنے بندے سے. کیا ہے شکوہ؟ کہ میرے انتہائی قلیل بندے شکر ادا کرتے ہیں. دنیا میں کتنے ہی خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، دنیا میں کتنے ہی خدا کو سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن قرآن ان کو دیکھیں. عبادت، یہاں پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں ایڈ کر دوں کہ عبادت از اکول ٹو شکر. عبادت در حقیقت خدا کا شکر ہے. اطاعت الہی در حقیقت خدا کا شکر ہے. اطاعت الہی در حقیقت خدا کا شکر ہے. کہ انشاءاللہ شکر کی اقسام کا اگر اشارہ، دیکھیں یہ وعدہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں شاید اخلاقی وعدہ، لیکن بہرحال وعدہ نہیں کر رہا ہوں، شرعی وعدہ، کہ اگر موقع ملا تو شکر کی اقسام کو آگے خدمت میں شاید بیان کروں، لیکن شاید نہ بھی کروں، اس لیے کہ بہرحال گفتگو اس میں ہی کافی طویل ہے. بس شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر انسان خدا کا تھینکفل رہے، شکریہ ادا کرے. یہ ہے شکر کا معنی. حمد کس کو کہتے ہیں؟ روایتوں میں ہے کہ الحمد رأس الشکر ہے. الحمد رأس الشکر ہے. حمد کے لفظی معنی کیا ہے؟ حمد کے لفظی معنی ہے کسی کی آپ تعریف کریں، اور عام طور پر حمد صرف اور صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے. شکر انسان کے لیے بھی ہے اور خدا کے لیے بھی ہے، لیکن حمد صرف اور صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے. حمد صرف اور صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے. اب حمد اور شکر کا رشتہ کیا ہے؟ حمد اور شکر کا رشتہ کیا ہے آپس میں؟ کیوں جب شکر کی بات آتی ہے تو حمد کی بات آتی ہے، جب حمد کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شکر ادا کیا؟ اس لیے کہ شکر کا ایک طریقہ خدا کی حمد کے ذریعے سے ہے، خدا کی حمد کے ذریعے سے ہے. ہم سورہ فاتحہ، قرآن کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ توجہ کریں، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی حمد سے. کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے حمد الہی. خدا کی حمد کرنا، خدا کا شکر ادا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدوں سے الحمدوں کے ذریعے سے ہے. اور یہ جو الحمدوں کی جو جان ہے، الحمدوں کی جو اسٹرینتھ ہے، الحمدوں کی جو طاقت اور قدرت ہے، یہ بہرحال انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم الحمدوں کی اسٹرینتھ کو نہیں جانتے ہیں، الحمدوں کی قدرت کو نہیں جانتے ہیں کہ الحمدوں کی قدرت کیا ہے. لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک چیز ہے شکر یعنی کسی کا تھینکفل رہنا، کسی کا تھینکس ادا کرنا. اب وہ خدا کا ہے تو خدا کا شکر ادا کیا، ان شکرتم کا مصداق بن گیا. اور اگر غیر خدا کا اگر شکریہ ادا کیا ان کے دیے ہوئے ان کے احسانات کے اوپر، ان کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر، تو یہ خود ایک اجر عظیم ہے. اور خدا کی حمد اور خدا کا شکریہ اس سے کنیکٹڈ ہے. توجہ کیجیے گا، خدا کا شکر کنیکٹڈ ہے بندے کے شکر کے ساتھ. کہ یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کروں گا حدیث کے ذریعے سے اس کی وضاحت کروں گا. بس شکر واضح ہو گیا، حمد واضح ہو گئی کہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تعریف کو.
روایت کا جملہ کیا ہے؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ الحمد راس الشکر ہے۔ راس کس کو کہتے ہیں؟ راس سر کو کہتے ہیں، یا حقیقت میں تو سر کو کہتے ہیں، چونکہ بدن میں سر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے کہ اگر سر کاٹ دیا جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ امپورٹنٹ پارٹ آف باڈی کیا ہے؟ وہ سر ہے، وہ راس ہے۔ اسی لیے مثلا راس العبادہ ظاہراً نماز کو کہا، الصلاۃ راس العبادہ، یعنی تمام عبادتوں کا سر نماز ہے۔ تو آپ نے توجہ فرمایا کہ روایت کیا بیان کرتی ہے؟ روایت بیان کرتی ہے کہ خدا کی حمد کرنا یہ شکر کا راز ہے، یعنی شکر ایک دفعہ آپ خدا کا شکر ادا کریں، خدا تیرا شکر، یہ شکر ہو گیا۔ بلکہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نماز کے بعد سجدہ شکر کر دیں، خالی سجدہ شکر کر دینا، یہ خدا کا شکر ادا ہو گیا، یہ خدا کا شکر ادا ہو گیا۔ اور میں اپنے بچوں اور جوانوں سے بالخصوص مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ نماز کے بعد کے سجدے کو، شکر کے سجدے کو ترک نہ کرے، اس لیے کہ روایت کا جملہ ہے۔ اچھا، یہ بچوں اور جوانوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم جیسے بوڑھے افراد تو فارغ لوگ ہیں دنیا کے، تو وہ ان کے پاس تھوڑا بہت تعقیبات نماز، کم از کم سجدہ شکر کا ٹائم مل جاتا ہے۔ جوانوں کے پاس فرصت کہاں ہے؟ ابھی ان کو فیس بک دیکھنا ہے، انسٹاگرام دیکھنا ہے، ٹویٹر دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے۔ تو اس لیے ان سے زیادہ میں نے خصوصی التماس کی ہے کہ سجدہ شکر نماز کی قبولیت ہے، نماز کی قبولیت ہے۔ بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی چیز کمی رہ جائے، نماز میں کمی سے مراد نہ کہ کوئی رکوع چھوڑ دیا، کوئی سجدہ چھوڑ دیا، کوئی واجب چھوڑ دیا، نہیں۔ اب یہ تو میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ آپ لوگ کی نمازوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اپنی نماز کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کی میری نماز میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہی چھٹا ہوا ہے، صرف ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، ایک فقہی والی نماز ہے، ورنہ جو اصل نماز ہے، روح نماز ہے، جو اس فقہی نماز کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ فقہی نماز بنیاد ہے، وہ واجبات بنیاد ہے، کس طرح وضو کرنا ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، بدن کا سکون کی حالت میں ہونا چاہیے، وہ جو آداب صلاۃ ہے واجبات اور مستحبات کی شکل میں، وہ تو ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد قبولیت کے مقام پر، کہ انشاءاللہ شاید ممکن ہے قبولیت پر ہماری تھوڑی سی گفتگو ہو، قبولیت کے مقام پر اگر نماز میں کچھ کمی ہو، تو یہ میں نے کچھ اپنے لیے کہا کہ میری کچھ کمی نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری کمی ہے، تو سجدہ بعد از نماز کے بعد کا سجدہ، یہ اس کچھ کو نہیں، اس کمی کو پورا کرتا ہے، روایت کا جملہ ہے۔ بس توجہ کیا آپ نے کیا کہہ رہا تھا میں آپ کی خدمت میں کہ شکر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، شکر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن شکر میں سب سے اسٹرانگ پارٹ شکر کا کیا ہے، سب سے مضبوط شکر کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے خدا کی حمد کرنا۔ اور یہ جو سورہ فاتحہ میں، سورہ حمد میں جو آغاز حمد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں پر علماء کرام مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے۔ دیکھیے حمد آپ کی خدمت میں عرض کیا، ظاہراً یہ نقطہ بھی بیان ہے کہ ہم سوائے خدا کی کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف کریں آپ۔ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تعریف کریں۔ آپ کو کوئی چیز خوبصورت نظر آئی، آپ اس کی تعریف کریں، اس کو لغوی اعتبار سے حمد کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کی پازیٹیوٹی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی پازیٹیوٹی کو دیکھنے کے بعد اس کی تعریف کریں، اس کو حمد کہتے ہیں۔ پھول، پرفیوم،
منظر وغیرہ وغیرہ. یہ سب جب آپ نے کسی کی خوبصورتی کو دیکھا، کسی کی اچھائی کو دیکھا، کسی کے اچھے عمل کو دیکھا، کسی کے اچھے اخلاق کو دیکھا، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ اس کو لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں حمد. تعریف کرنا یعنی حمد کرنا. اب توجہ کریں، قرآن کا آغاز کس سے ہے؟ قرآن کا آغاز ہے الحمدللہ کے ذریعے سے. الحمدللہ کے ذریعے سے. اب الحمدللہ کے ذریعے سے الحمدللہ کی خصوصیت ہے، حمد ہے، حمد کے اوپر الف اور لام اٹیچ کیا ہوا ہے. حمد کے ساتھ الف اور لام کو اٹیچ کیا ہوا ہے. یہ جو الف لام ہے، اس الف لام کی میننگ کیا ہے؟ اس الف لام، یہ الف لام کو عربی میں کہتے ہیں استغراق. استغراق یعنی ایک چیز کسی چیز کو گھیر لے پورے طریقے سے. یہ الف لام اس معنی کے لیے آتا ہے. الحمدللہ یعنی ساری کی ساری حمد خدا کے لیے ہے. کیا مطلب ساری کی ساری حمد خدا کے لیے؟ دیکھیں، جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، مثال کے طور ایک پھول ہے، ایک پھول ہے اور وہ پھول خوشبو ہے، اچھی خوشبو ہے، خوش منظر ہے، خوشبو ہے اور خوش منظر ہے، تو آپ نے اس کی تعریف کی. لیکن کیا تمام کے تمام خوبصورت مناظر اس پھول میں جمع ہو گئے؟ نہیں. تمام کے تمام اعلیٰ درجے کی خوشبو کیا اس پھول میں جمع ہو گئی؟ نہیں. جنت کی خوشبو تو ہم نے نہیں سونگھی ہے، جنت کا منظر تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنت کے پھولوں کو تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنت کی خوبصورتی تو ہم نے نہیں دیکھی ہے، اور دنیا کی بہت ساری خوبصورتیوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو ہم کیسے پھول کی ساری حمد کر سکتے ہیں؟ ساری حمد کا مطلب کیا ہے؟ ساری حمد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام کے تمام کمالات موجود ہیں. پھول میں سارے کمالات تو نہیں ہے، مگر پھول صاحب عقل ہے. یہ پھول کی کمی ہے، یہ پھول کا نقص ہے، یہ پھول کا عیب ہے. لہذا پھول کی ساری حمد نہیں ہو سکتی ہے، پرفیوم کی ساری حمد نہیں ہو سکتی ہے. مخلوقات الہی ممکن الوجود ساری کی ساری حمد نہیں ہو سکتی ہے. ساری کی ساری حمد کس کے لیے ہے؟ لفظ نہیں، معذرت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یہ جو اللہ ہے نا، اللہ کا لفظ، اس اللہ کے لفظ کی بھی خصوصیت ہے. اس اللہ کے لفظ کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کا مطلب ہے مستجمع لجمیع صفات الحمیدہ، صفات الحسنہ. خود ہے یہ لفظ، ایک تو ہے خدا کی ذات، ایک ہے یہ لفظ اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے. اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ایک لفظ ہے نا، کہ اگرچہ اس کا اثر شرعی ہے کہ اس کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں، اس کا احترام ہے، بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں، لیکن اس لفظ کا الف لام ہے اللہ، یعنی وہ ذات کہ جس میں تمام کی تمام صفات حسنہ و حمیدہ شامل ہے. جو ذات کہ جس میں ساری کی ساری صفات حسنہ اور حمیدہ شامل ہو جائیں تو ساری کی ساری حمد بھی اسی کے لیے مخصوص ہے. ساری کی ساری حمد بھی اسی کے لیے مخصوص ہے. واضح؟ ساری کی ساری حمد صرف اور صرف اس ذات کو شامل ہو سکتی جس میں تمام کی تمام پازیٹیوٹی ہو. ہمارے اطراف میں یا جتنے بھی ممکن الوجود ہیں، ان کے کمالات کا ایک اینڈ ہے، ایک حد ہے، ایک لمیٹیشن ہے. کم از کم جو ایک لمیٹیشن ہے وہ یہ کہ وہ مخلوق خدا ہے. یہ ایک لمیٹیشن ہے. وہ صرف خدا کی ذات ہے جو لامحدود ہے، جو انلمیٹڈ ہے ہر اعتبار سے. جب ساری کی ساری صفات حسنہ اس کے اندر موجود ہیں تو پھر ساری کی ساری ہم کس کے لیے؟
صرف خدا کی ذات کے لیے، صرف خدا کی ذات کے لیے۔ بس اب توجہ کریں، اب توجہ کریں، حمد کا مطلب کیا ہو گیا؟ کسی کی ثنا، کسی کی حمد کرنا۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے کسی کی تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا۔ خوب سوال، آپ جب کسی کی حمد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ اس کے عیبوں کی حمد کر رہے ہیں یا اس کی اچھائیوں کی تعریف کر رہے ہیں؟ ہم اس کی اچھائیوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کی اچھائیوں سے ایک اچھائی یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو نعمت دی، اس نے اپنے بندوں کو پالا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ خالقیت، مالکیت اور ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو پالے۔ لہذا اس خدا نے اس عظیم کام کو انجام دیا، لہذا اس کے حمد انجام دیتے ہیں۔ اور حمد روایت میں کیا بیان کیا کہ شکر، توجہ کریں، یعنی شکر کا اگر آپ کو اعلیٰ ترین، اب اعلیٰ ترین شکر کس کو کہتے ہیں وہ اگر موقع ملا تو شاید آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ شکر پر میں نے پچھلے سال ماہ شعبان میں ظاہراً آپ کی خدمت میں گفتگو کی تھی۔ میں اس لیے زیادہ شکر کے مسئلے کو نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ باتیں لے کر آؤں کہ جو اس سال نئی باتیں ہوں۔ توجہ کریں کہ شکر کیا ہے؟ شکر، حق کے شکر کس طرح ادا ہو سکتا ہے، حق کے شکر کس طرح ادا ہو سکتا ہے، یہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو شاید آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکا ہوں گزشتہ سالوں میں، اس کو میں تکرار نہیں کروں گا، لیکن صرف آخری جملہ آج کی حد تک، آخری یعنی چند جملے، کہ الحمد کی اسٹرینتھ کیا ہے، الحمد کی طاقت کیا ہے، الحمد کی قدرت کیا ہے۔ معصوم یا پانچویں امام یا چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کا دابہ، آپ کی سواری گم ہو گئی، آپ نے کہا کہ مجھے جب سواری مل جائے گی تو میں خدا کا کما حقہ شکر ادا کروں گا، مکمل شکر ادا کروں گا۔ امام کی سواری تھوڑی دیر بعد مل گئی، امام کی سواری مل گئی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، الحمدللہ۔ اب راوی سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ کوئی خطبہ ارشاد فرمائیں گے، آپ شاید قرآن کی ایک سورہ پڑھیں گے اور خدا کی اوصاف بیان کریں گے۔ راوی نے ایک مرتبہ سوال کیا، ابن رسول اللہ، آپ نے کہا کہ کما حق ہوں، میں خدا کا شکر ادا کروں گا۔ تو امام نے کہا نہیں دیکھا تم نے کہ میں نے الحمدللہ کے ذریعے سے خدا کی تعریف کی ہے۔ یہ ہے الحمدللہ کی اسٹرینتھ، یہ ہے الحمدللہ کی جامعیت، یہ ہے الحمدللہ کی طاقت اور قدرت کہ خدا کی پورے شکر کو قبول کرتی ہے۔ اگرچہ کما حقہ شکر کس کو کہتے ہیں یہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز اگر موقع ملا تو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ہم پچھلے سال میں یہ بیان کر چکے، اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن شاید اشارتاً آپ کی خدمت میں بیان کر دیں۔ بس توجہ فرمایا آپ نے کہ یہ ہے اسٹرینتھ الحمدللہ کی۔ لہٰذا اگر ہم سجدہ شکر کرتے ہیں تو علماء کرام نے وہاں پہ بیان کیا، روایتوں میں بیان ہوا ہے کیا کہ انسان سجدے میں جائے اور کہے الحمدللہ، ایک دفعہ بھی کہے، 3 دفعہ کہے، شکر ادا ہو گیا، سجدہ شکر ادا ہو گیا۔ اور نماز کے بعد کا سجدہ، نماز کے بعد کا سجدہ، شیخ طوسی ظاہر روایت بیان کرتے ہیں یا شیخ طوسی کا کلام ہے کہ سجدہ شکر یہ واجبۃ علی کل مسلم، سجدہ شکر ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ نماز خود ایک نعمت ہے، نماز خود ایک نعمت ہے۔ اب یہاں یہ جملہ توجہ کریں، الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ، دیکھیے خدا افطار دیتا ہے یہ بھی نعمت ہے، پیٹ بھرتا ہے یہ بھی نعمت ہے، پیاس بجھاتا ہے یہ بھی نعمت ہے، لباس دیتا ہے تو ضروری ہے کہ شکر کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، نہیں بلکہ بڑھ کر جملہ کہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں زیادہ ہو کر ہمارے پاس آئیں
تو خدا کا شکر ادا کرے. مشہور معروف قرآن کی آیت ہے ان شکرتم لازیدنکم. یہ خدا کا قرآنی وعدہ ہے، قرآنی وعدہ ہے. ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن جو اہم ترین نعمت ہے کہ خدا عطا کی، یعنی خدا نے ہمیں توفیق دی، خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، خدا نے یہ شعور دیا، خدا نے یہ سینس دیا، خدا نے یہ توجہ دی، خدا نے یہ توجہ دی. اگر خدا کی توجہ نہ ہوتی، اگر خدا کی توجہ نہ ہوتی تو کیسے ممکن تھا، کیسے پاسبل تھا؟ پاسبل تھا خدا کی انسان حمد کرے. انا ہدیناہ اما شاکرا و اما کفورا. پہلے مرحلے پہ خدا نے ہدایت دی ہے، پہلے مرحلے پہ خدا نے ہدایت دی ہے. بس یہ آپ نے دو جملے، الحمدللہ الذی ہدانا لہمدہ وجعلنا من اہلہ. اہل یعنی صاحبان حمد، ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جو خدا کی حمد کرنے والے ہیں. کیوں؟ اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے. لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ہے خدا کی حمد، یہ ہے خدا کا شکر. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. واقعا اتنی بڑی نعمت سے خدا نے نوازا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عید غدیر کی وہ 100 مرتبہ کی تسبیح کہ خدا کی اس دی ہوئی عظیم نعمت کے اوپر انسان خدا کی حمد کرتا ہے. خداوند متعال نے آل محمد کی محبت کو ہمارے دل میں قرار دیا. اور ذکر محمد و آل محمد اور ذکر حسین کی توفیق عطا کی ہے. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، ان آنسوؤں کی قدر کریں جو حسین کے غم میں بہنے والے ہیں. خدا سے دعا کریں، دعا کا مہینہ ہے نا، خدا سے دعا کریں کہ خدایا ہماری آنکھوں میں غم حسین سے بہنے والے آنسو عطا فرما. یہ وہ خدا کی نعمت ہے، یہ وہ خدا کی حمد ہے. اس لیے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا چھٹا امام یہ کہتا ہے جس کے سامنے ہماری مظلومیت کا تذکرہ ہو، ہماری غربت کا تذکرہ ہو. دیکھیں ایک طرف تو سید الشہداء مولا حسین کی بات ہے، ایک طرف جمیع اہل بیت اطہار، تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے اگر کسی کا تذکرہ ہو تو اس کا اجر و ثواب بیان کیا جا رہا ہے. تو اگر کوئی حسین کی مصیبت پہ گریہ کرے کہ امام رضا کے بقول کہ اے ابن شبیب ان کنت باکی لشین فابکی للحسین علیہ السلام، اے ابن شبیب اگر کسی چیز پر رونے کا جی چاہے تو میرے جد حسین پر گریہ کرو. تو یہ آنسو کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھوں میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آ جاتے ہیں، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے. ہم کیا توبہ کریں، ہم کیا مغفرت کریں، ہم کیا استغفار کریں؟ ہماری زبان میں نہ طاقت ہے، نہ ہمارے دل میں وہ طاقت ہے، نہ ہمارے روح میں وہ طاقت ہے. بس ہمارے پاس تو فقط ذکر حسین ہے. اور ذکر حسین میں بھی اگر حسین کی پیاس یاد آ جائے، اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیاس یاد آ جائے، اگر عباس علمدار کی قربانی یاد آ جائے، اگر حسین کی مظلومیت اور حسین کی غربت یاد آ جائے، اگر حسین کی تنہائی یاد آ جائے، اگر حسین کی تنہائی یاد آ جائے اور آنکھوں پہ اگر آنسو آ جائے، تو بس خدا کی حمد کرے، خدا کا شکر ادا کرے کہ خداوند متعال نے ہماری استغفار اور ہماری توبہ کے لیے سبب کو مہیا کیا، سبب کو فراہم کیا. بس عاشور کا دن ہے، عالم محشر ہے، عالم محشر ہے اور حسین کی غربت ہے، حسین کی غربت ہے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حسین
کی کس غربت کو پڑھوں، میں حسین کی کس مظلومیت کو پڑھوں؟ آیا اس مظلومیت کو پڑھوں کہ جب حسین اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے اور اکبر کا جنازہ سامنے پڑا ہے، ہائے روایت کا جملہ ہے بڑی بڑی مصیبتیں حسین نے جھیلی ہے، بڑی بڑی مصیبتیں کربلا کے میدان میں دیکھی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت اکبر کی مصیبت تھی۔ تبھی مقتل کا ایک جملہ ہے، جب لوٹا ہوا کاروان ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا، عزادارو ذرا ذہن میں تصور کرے، معاف کر دیے گا لیکن بس ایک دفعہ جو ہو سکے تھوڑا سا تصور کر لیجئے گا کہ شرابیوں کا مجمع ہے، ظالمین و غاصبین تخت رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اہل کاروان کو اسیر و خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسیر کو لایا جا رہا ہے۔ مقاتل کا جملہ ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں جا رہی ہے، ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اپنے چہرے کو اپنے آستینوں سے چھپایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہے، سامنے تخت پر سر حسین رکھا ہے، ایک مرتبہ ابن زیاد کی نگاہ سر حسین پر پڑی، حسین کی غربت کو ذرا دیکھیے، حسین کی مظلومیت کو ذرا دیکھیے۔ ایک دفعہ ابن زیاد نے یہ کہا، اے حسین تو اتنا بوڑھا تو نہ تھا، تو اتنا ضعیف تو نہ تھا، تو اتنا بوڑھا تو نہ تھا، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی ابھی تک تو اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، ابھی تک تو ایک تحقیر کے ساتھ مظلومیت کے ساتھ دربار میں لائی جا رہی، لیکن جب یہ حسین کی غربت کی بات آئی، ایک مرتبہ تڑپ کر ابن زیاد سے جلال میں مخاطب ہو کر کہا، اے ابن زیاد میرا بھائی بوڑھا نہ تھا بلکہ اکبر کی موت نے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ وصلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، وصلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، وصلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومن و مومنات حاضر مجلس مومن و مومنات اور دنیا بھر میں جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار ہیں، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، دفتری مسائل، خداوند تو یہ واسطہ دیتے اس عظیم مہینے کا واسطہ، خداوند تمام مومن و مومنات کو تمام مشکلات اور بلاؤں سے آزادی عطا فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، یہ ماہ مبارک رحمت، ماہ مبارک مغفرت ہے۔ خداوند اس مہینے میں ہمیں تمام رحمتوں اور مغفرتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس مہینے میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس مہینے میں واجبات کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس مہینے میں ہمیں غریبوں اور فقیروں، یتیموں اور مسکینوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے، معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کے، خداوندہ تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات اور جو مرحوم مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ جن مومن و مومنات نے دعائے صحت کے لیے کہا ہے، خداوندہ یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، حاضر مجلس مومن و مومنات کے متعلقین یا ان میں جو موجود ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعان امیر المومنین سلام اللہ علیہ بیمار ہے، خداوندہ بحق محمد و آل محمد انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ خداوندہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا زمانے کا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ اور خصوصی طور پر دعائے صحت ہے تمام ان مومن و مومنات کے لیے جو کووڈ-19 میں مبتلا ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں کووڈ-19 میں مبتلا ہے یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، خداوندہ بحق محمد و آل محمد، خداوندہ تو یہ تجھے سید سجاد کی غربت اور بیماری کا واسطہ دیتے ہیں، مظلومیت کا واسطہ دیتے ہیں، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ خداوندہ تمام مومن و مومنات کو اس بلا سے اور تمام بلاؤں، تمام مرض اور تمام بیماریوں سے رہائی عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی جمع سے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے کل مرحوم مومن و مومنات کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے
مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب، مولانا ابن نجفی صاحب، استاد سبت جعفر، کل مومن مومنات علماء کرام اور شہداء کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔